کا وہاں جانے والا ہے، باقی اور کچھ نہیں جائے گا۔ تو آپ یہاں زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، حیات سے ہیں، ایک دن موت آئے گی، آپ کو، ہم کو، سب کو جانا ہے، قبر کی دنیا میں جا کے رہنا ہے۔ جب تک قیامت کا دن نہیں آئے تب تک قبر میں رہنا ہے۔ اب قبر کے میدان میں جب انسان پہنچتا ہے تو قبر میں سانپ بھی آتا ہے، بچھو بھی آتا ہے، طرح طرح کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ عذاب کس کے لیے ہے جانتے ہیں؟ قبر میں ایک سانپ آتا ہے جس کا سر گنجا ہے، اس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ اس کا ناخن کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ ایک دن کی مسافت ہے وہ، یعنی ایک دن میں آدمی جتنا دور چل سکتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا ناخن ہے، اور وہ لوہے کا ناخن دیا گیا ہے اس کو۔ اور وہ سانپ بولتا بھی ہے، یہاں کا سانپ جو ہے بولتا نہیں ہے، لیکن وہ سانپ جو ہے بولے گا بھی، اور یہی کہے گا اے انسان۔ وہ سانپ سب کے قبر میں نہیں آئے گا، کچھ ہی لوگوں کے قبر میں آئے گا، اور وہ سانپ اس سے بات بھی کرے گا۔ وہ سانپ ایک بار ڈسے گا تو انسان 70 فٹ زمین کے نیچے، یعنی 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا۔ ناخن تو بہت بڑا بڑا ہے، پھر جھوٹا پکڑے گا، اس کو باہر نکالے گا، ایک دن میں بار بار اس کو ڈسے گا، اور ایک بار ڈسے گا 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا۔ اس کا زہر کا پاور ہے یہ۔ وہ سانپ کس کے قبر میں آئے گا اور بولے گا، کہے گا کہ تو فجر میں نماز نہیں پڑھا تھا، نماز کو ضائع کیا تھا، وقت کے اندر تم نے نماز ادا نہیں کیا، اب میں تمہیں فجر سے لے کے ظہر تک کاٹتا رہوں گا۔ پھر ظہر کا جب وقت آئے گا، اگر انسان نماز پڑھا ہے تو بچ جائے گا، نہیں پڑھا ہے تو پھر کہے گا اللہ نے تیرے قبر میں مجھے اس لیے مسلط کیا ہے، بھیجا ہے کہ میں تمہیں پھر میں کاٹوں۔ اب وہ سانپ ظہر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عصر تک کاٹتا رہتا ہے۔ اگر عصر کی نماز نہیں پڑھا تو پھر وہ سانپ کہتا ہے تم نے عصر کی نماز کو بھی چھوڑا ہے، عصر کی نماز کو ضائع کیا ہے، وقت کے اندر تم نماز ادا نہیں کیا، اب میں تمہیں مغرب تک کاٹتا رہوں گا۔ پھر مغرب تک کاٹے گا۔ اب مغرب کی اگر نماز نہیں پڑھا ہے تو پھر عشاء تک کاٹے گا، عشاء کی نہیں پڑھا ہے تو پھر فجر تک کاٹے گا، یعنی یہ معاملہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سانپ اسے بولے گا اور اسے ڈستا رہے گا۔ تو یہ کس کے؟ سب کے قبر میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے قبر میں یہ سانپ مسلط کیا جائے گا، جس کا ایک بار ڈسنا ہوگا کہ وہ سانپ ایک بار ڈسے گا تو آدمی اس طرح تڑپے گا کہ 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے پنجے کے بل پھر اس انسان کو نکالے گا، پھر اس کو بول بول کے کاٹے گا، اور وہ انسان وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ قبر کی دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آج انتظار میں ہے اور یہی تمنا لے کے ہے کہ اے مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف تجھے ہی سجدہ کریں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ قبر میں یہی تمنا لے کے ہے، لیکن آج ہم لوگوں کو موقع ملا ہے تو وقت ضائع کر دیتے ہیں، کسی ٹائم کی نماز صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور قبر کی منزل میں جو پھنسا وہ ہر جگہ پھنستا جائے گا، بچنا مشکل ہو جائے گا اس کو۔ ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا، کسی میت کو دفن کرتے ہیں، سوچتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، قرآن خوانی کرتے ہیں، چلسمہ کرتے ہیں، میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے یہ سب کرنے سے کیا وہ بچ جائے گا؟ نماز جیسی عبادت کو چھوڑ کے وہ گیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، شریعت پر نہیں چلا ہے، تو یہ سب آپ کا کام نہیں آئے گا۔ یہ تو منافع ہے، منافع، اصل مدعا کہاں ہے؟ یہ کام کس کے لیے ہے؟ جو پکا سچا ایمان والا ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، سب وہ کرتا تھا، اب اس کو یہ فائدہ دیتا کہ آگے پہنچا رہا ہے۔ جو گنہگار مرتے ہیں ان کو بھی فائدہ دیتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ قرآن خوانی کیوں کرتے، قرآن خوانی کیجئے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میلاد شریف پڑھیے، بہت بڑی فضیلت ہے اس میں، لیکن مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے
اور آپ نرسنگی پودے والے باغیچہ میں گئے، جو لوگ پھول بغان آم پیڑ وغیرہ بیچتا ہے نا، پھول کا اور آم کا لیچی کا ایسے درخت پودے بیچتے ہیں، آپ اس سے 100 پودا خرید کے لے کے آئے تو آپ لگائیں گے کہاں؟ زمین ہے ہی نہیں، اور دوسرا کوئی دے گا آپ کو لگانے کے لیے؟ جنت کی فضیلت تو آپ نے سن لیا ہے بہت، کہ یہ کام کیجئے تو جنت میں محل بنے گا، یہ کام کیجئے تو جنت میں درخت لگے گا، یہ کام کیجئے تو کھجور کا درخت لگے گا، یہ کام کیجئے تو جنت میں پانی، دودھ کا نہر، شہد کا نہر، شرابن طہور کا نہر، حوض کوثر سب ملے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ نے پہلے جنت خریدی کہاں ہے؟ جنت میں آپ کے لیے جگہ کہاں ہے؟ نماز نہیں ہے تو جنت میں جگہ کہاں ہے؟ روزہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جنت میں آپ نے زمین خریدی کہاں ہے جو آپ لگائیں گے فضیلت پر پڑھ کر کے؟ پہلے جنت میں زمین خریدیے، زمین جب خریدی جائے تب جا کر کے پودا لگائیے، خریدیے، تب جا کے فائدہ دیتا ہے۔ تو نماز پڑھا کیجئے، حضور کا فرمان ہے، جو قبر نماز نہیں پڑھے گا قبر میں جائے گا، سانپ اس کو ڈسے گا، ایک بار کاٹے گا، 70 گز زمین کے نیچے دھسے گا، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر ڈسے گا، فجر سے لے کے ظہر تک ڈسے گا۔ اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہے تو ظہر سے لے کے عصر تک، عصر کی نماز نہیں پڑھا ہے تو مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہیں پڑھا ہے تو عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے تو صبح فجر کی نماز تک، یعنی روزانہ اس کو ڈستے رہے گا۔ اور قبر کی دنیا میں جانے کے بعد موت ہرگز نہیں ہے، موت صرف ایک بار زندگی میں ہے، ایک بار مر گئے، پھر جا کر کے جب قبر میں ہم دفن ہوں گے، آپ دفن ہوں گے، کوئی بھی جائیں گے تو وہاں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کام ایسا کر کے گزریے کہ لوگ جب آپ کا جنازہ لے کے جائے تو لوگ روتے ہوئے جائے، اور میت کفن کے اندر زیر کفن مسکراتے ہوئے جائے، زیر کفن مسکراتے ہوئے جائے کہ عمل امن و اعمال سب ٹھیک ہے، اب تو ہم قبر کی دنیا میں جاتے ہیں، چین سکون کی زندگی ملنے والی ہے، اپنے نبی کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ تو جنت میں جگہ خریدیے، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے نبی کو راضی کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اگر راضی ہو جائے تو پھر کچھ اور بستا ہی نہیں، سب راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہے، بزرگ ہے، ان کو راضی رکھیے ہمیشہ، ورنہ اس آدمی کی آواز سب سے بدبختی ہے جس کی آواز سے اس کے ماں، اس کا باپ ڈرنے لگے، جس کی آواز کی غرض سے، جس کی آواز کی جھنجھناٹ سے جس کا ماں اور جس کا باپ اور جس کی ماں ڈرنے لگے، سمجھے کہ وہ آدمی جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ مغفرت کا دروازہ دنیا ہی میں اس کے لیے بند ہو رہا ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدم کے نیچے دروازہ ہے، اور یہ دونوں اگر ناراض ہو گئے تو جنت ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ دونوں کو راضی رکھیے ہمیشہ۔ شعر سنیے دوسرا شعر۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ کے سنا دینا۔ اب جب لوگ انتقال کرتے تو ان کے گھر والے روتے ہیں، لیکن میت کیا کر رہی ہے اس شعر میں سماعت کیجیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب میت کو جب نہلاتے ہیں ہم لوگ، کفن پہناتے ہیں، اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں۔ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر
دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب قبر میں جب عاشق رسول پہنچتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ سماعت کیجیے۔ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں نا، آج کل تو ہم لوگوں کے ہاں، آپ لوگوں کے ہاں یا قوم مسلم میں یہ رواج بن گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اگر بہار میں کوئی انتقال کیا تو لوگ دلی سے اٹھ کے آتے ہیں، اگر اس کا بیٹا پنجاب میں رہتا ہے تو پنجاب کے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں آتے ہیں؟ بہار آتے ہیں۔ اگر اس کا بھائی سعودی میں رہتا ہے تو آنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کا خاندان کا کوئی بچہ کہیں اور جگہ رہتا ہے تو آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے دوستو آج مؤذن اذان دے دے کر کے آپ کو بلا رہا ہے، نہ تو آپ فجر میں نماز پڑھنے آتے ہیں، نہ عشاء مغرب عصر، کچھ نہیں آیا آپ کے پاس، جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک آدمی بھی پڑھ لیا تو سب بری ہو گئے۔ لیکن اس نماز کو پڑھنے کے لیے لوگ بہت دور سے آتے ہیں۔ اس نماز کی اہمیت کیا ہے میں بھی ایک جملے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن فرض نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر آپ اگر موت کے بستر پہ سو رہے ہیں اور آپ کے ہوش و حواس باقی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ اگر وقت ہو گیا تو اس وقت بھی نماز کی نیت کیجئے، نماز پڑھیے۔ نماز جنازہ میں فضیلت یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا 100 آدمی ہو یا 3 صف ہو یا 40 آدمی ہو تو اس پڑھنے والے کے صدقے میں اگر میت گنہگار ہے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے کہ اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر میت نیک ہو، جنتی ہو تو اس میت کے صدقے میں پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے، لیکن اگر نماز فجر چھوڑے ہیں تو یہ معاف نہیں ہے، اس کا سزا ملے گا آپ کو، کسی کو بھی۔ لیکن اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، مٹی قبر میں ڈالنے کے لیے، لیکن جو چیز آپ پر فرض ہے کہ جس کے بغیر حساب کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اس کا حساب دینے کے بعد، اس کا سزا کاٹنے کے بعد تب آپ کو جنت ملے گی، اس نماز کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے، سانپ بھی آتا ہے، بچھو بھی آتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، اس کو طرح طرح کا عذاب دیا جاتا ہے، اور میدان محشر جب قائم ہوتا ہے اس وقت رب فرماتا ہے اے مجرموں آ گیا دنیا چھوڑ کے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرمائے گا اس وقت جب روز قیامت سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے گنہگاروں مجرموں ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ نیکوں سے۔ وہاں جب جمع ہوگا
تو نمازی بے نمازی ایمان والا بے ایمان والا یعنی کائنات میں جو بھی ہے سب کو جمع ہونا ہے. اس وقت اللہ فرمائے گا ایمان والوں سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ, نماز والوں سے الگ ہو جاؤ, عبادت کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ. جو نافرمانی کیے ہو, روزہ نہیں رکھے ہو, نماز نہیں پڑھے ہو, گناہ کیے ہو, مجرم بنے ہو, دنیا میں خاکی پاپی بنے ہو, تو آج ان جماعتوں سے ہٹ جاؤ. یعنی مومنوں کی جماعتوں سے چھٹ کے الگ کیا جائے گا مجرموں کو. اس وقت کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اللہ کی عدالت میں جوانی کا حساب دینا ہے, بڑھاپے کا حساب دینا ہے, بچپن کا حساب دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا. رب فرمائے گا بندہ جوانی کہاں گزارا ہے؟ فجر کی نماز تمہارے جوانی کے عالم میں تھا یا نہیں؟ تم نے نماز فجر پڑھا ہے کہ نہیں؟ عصر ظہر مغرب عشاء کوئی بھی نماز تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ اس وقت حساب کیسے دو گے میرے بھائیوں؟ اللہ کی عدالت ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی, سوائے نیزے پر سورج ہوگا, سورج اپنا چہرہ زمین پر پھیرے گا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے عالم میں لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبنے لگیں گے. اس وقت رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں ایمان والوں سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ, مومنوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ. تو میرے دوستو اس وقت اگر آپ میں سے یا ہم میں سے یا کوئی بھی مسلمان کو چھانٹ کے الگ کیا گیا تو بتاؤ بچنے کی اور کیا صورت نظر آئے گی؟ اس دین کے لیے ڈریے جہاں اللہ کی بارگاہ میں جوانی کا بھی حساب دینا ہے, رات کا بھی حساب دینا ہے, دن کا بھی حساب دینا ہے, پل پل کا حساب دینا ہے. یہ کان اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اس کان سے کسی کی غیبت سنا جائے, اس کان سے گانا سنا جائے, نہیں میرے بھائیو. یہ کان اس لیے دیا گیا ہے کہ تم حق سنو اور حق فیصلہ کرو. زبان اس لیے دیا گیا ہے کہ زبان سے اللہ کے حمد و ثنا کرتے رہو, اللہ کے تعریف کرتے رہو, اللہ کا تعریف دنیا میں آئے ہو تو کرتے رہو. اسی زبان سے اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو. تبھی تو عاشق رسول کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ یہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے. زبان ہاتھ اس لیے نہیں دیا گیا کہ کسی مظلوموں کو ستایا جائے, پیر اس لیے نہیں دیا کہ کسی غلط جگہ پہ جایا جائے, پیر تو اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے آپ مسجد تک پہنچیے. ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا. جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو بنا کے جاتا ہے نا, ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے اور ہر قدم پر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. لیکن حالات بہت بگڑ چکے ہیں. اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے, عمل ٹھیک رہے گا تو پھر جو ہے ہمیشہ بیڑا پار ہوگا. عمل ٹھیک نہیں ہے, اللہ راضی نہیں ہے, اللہ کے رسول راضی نہیں ہے, تو پھر ہر جگہ پھنستے جائیں گے. شعر سنیے کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا, پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا, جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم, آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا, جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. اب کسی میت کو نہ آپ کے کھانے کی ضرورت ہے نہ کسی دھن دولت کی, اس کو ضرورت ہے تو آپ سے وہ ثواب کا کام چاہتے ہیں, اس کو نیکی کی ضرورت ہے. جیسے زندہ آدمی دنیا میں رہ کر کے بھوکا نہیں رہ سکتا ہے, کھانا اسے چاہیے, پانی اسے چاہیے, جب تک کھانا پانی اسے نہیں ملے گا وہ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. ایسے ہی مرحوم کو قبر کے اندر سکون سے رہنے کے لیے ثواب ضروری ہے, نیکی ضروری ہے. کھاتا
پہنتا وہ بھی ہے, کھاتا یہ بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں وہ دنیا کا کھانا ہے, دانا اور پانی ہے. اب اس کا کھانا ثواب ہے, نیکی ہے. آپ اس کو نیکی پہنچائیے. نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد کچھ آیت کریمہ پڑھیے, نہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس مرحوم کو ثواب پہنچائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص انتقال کر گئے اور ان کی بیوی کے گود میں, ان کی بیوی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا. وہ بچہ پیدا ہوا, ادھر پیدا ہونے سے پہلے یہ شخص انتقال کر گئے. بہت بڑا گنہگار تھا. اللہ نے حکم سنا دیا اسے جہنم کی سزا دو, قبر میں جہنم کا عذاب ہو رہا ہے. فرشتے عذاب دے رہے ہیں. کچھ دن کے بعد وہ بیٹا اس کے گود سے پیدا ہوا, اس کی بیوی کے عمل سے پیدا ہوا. 2-4 مہینہ گزرا, وہ بچہ بولنے لگا, چلنے لگا. اس کی ماں جو ہے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتی ہے اور مدرسہ لے کے پہنچا دیتی ہے مکتب میں, اور کہتی ہے اے مولانا صاحب میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھا دو, اللہ کو اللہ کا نام سکھاؤ, اسے اللہ اللہ کہنا سکھا دو, اس کو رحمان کہنا سکھاؤ, اس کو رحیم کہنا سکھاؤ. یہ کہہ کر کے ماں وہاں سے واپس چلی, بیٹے کو چھوڑ دی. اب وہ بیٹا مکتب میں پہنچا ہے. وہاں کے پڑھانے والے حضرت مولانا صاحب اس بیٹے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے. وہ بچہ پڑھتا ہے, ادھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرا رب اے فرشتوں جسے تم عذاب دیتے ہو اب عذاب کو ہٹا لو, اس کو میں نے بخش دیا ہے, اس کو جنت میں پہنچا دو. رب کی رحمت سے فرشتوں نے سوال کیا مولا اب تک تو اس نے دنیا میں رہ کر کے صرف گناہ ہی گناہ کیا ہے, قبر کی دنیا میں آیا کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے, کوئی نیک کام نہیں کیا مولا, پھر اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتے اس نے ایک دنیا میں اس کا ایک بیٹا ہے, آج زمین کے اوپر مجھے رحمان کہتا ہے, مجھے رحیم کہتا ہے. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان کہے, جس کی بیٹی مجھے رحمان کہے, جس کی اولاد مجھے رحمان کہے, اس کے ماں باپ کو میں قبر زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں. جس کی اولاد, جس کا بیٹا زمین کے اوپر رہ کر کے مجھے رحمان اور رحیم کہے, میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں, اس لیے میں نے اس کو بخش دیا. تو اس لیے میرے دوستو آپ یہ فکر میں مت رہیے فلاں صاحب کے پاس جائیں گے 10-20 روپیہ دیں گے اور اپنے ماں باپ کے نام سے بخشش کی دعا کرا لیں گے, فلاں صاحب کے پاس جائیں گے اتنے مٹھائی لے لیں گے اور ان سے کہیں گے میرے ماں باپ کے نام سے بخش دو. یہ فضول ہے میرے بھائیوں. جو دعا آپ کی زبان سے نکلے گی, جو درد آپ کے سینے میں ہوگا وہ کسی مسجد کے امام کے سینے میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ باپ آپ کا مرا ہے, بھائی آپ کا مرا ہے, بچے آپ کے مرے ہیں, تو آپ جس محبت سے دعا کریں گے اس محبت سے کوئی اور دعا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ کے گھر میں جو مرحومین گئے ہیں آپ نماز پنجگانہ پڑھیے, اس کے بعد کچھ آیت پڑھیے, کچھ نہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان کے نام پر بخشیے, آپ کے ماں باپ بخشے جائیں گے. اور یہ خیال جو کیے ہیں کہ بڑا محفل سجا لیں, بڑی محفل سجا لیں گے, فلاں صاحب کو فلاں جگہ سے, فلاں صاحب کو فلاں جگہ سے بلا لیں گے, وہ دعا کریں گے, ماں باپ بخشے جائیں گے, یہ بیکار ہے آپ کا. وہ تو آئیں گے دعا کریں گے, پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں, لیکن جس درد سے آپ دعا کریں گے وہ درد سے وہ دعا نہیں کرنے والا ہے. اس لیے اس کی ضرورت آپ کو ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی انتقال کیے فلاں جگہ سے فلاں کو, فلاں جگہ سے فلاں کو, میرے ماں باپ کے نام سے بخشش کی دعا کیجئے. وہ بھی آتے ہیں دعا ضرور کرتے ہیں, میں ایسا نہیں, اس بات کی مخالفت نہیں ہوں کہ کہیں سے کوئی امام آتے ہیں تو دعا نہیں کرتے, کرتے ہیں, لیکن جو دعا آپ کی زبان سے نکلے گی وہ دعا کسی اور کی زبان سے کیسے نکل سکتی ہے؟ درد آپ کے سینے میں اٹھے گا, وہ درد کسی اور کے سینے میں کیسے اٹھے گا؟ اس لیے کہ خاندان کے لوگ آپ کے گئے ہیں, آپ خود دعا کیجئے. نہیں جانتے ہیں سکھا کیجئے.
علماء اکرام سے پوچھئے، جہاں آپ کو جو ملے، آپ کو لگے کہ یہ ہم کو صحیح بات بتائیں گے، ان سے پوچھئے کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، ان کے لیے ہم دعا کیسے کریں گے، مغفرت کی دعا کیا کیا پڑھ کے کریں گے۔ آج جگہ جگہ سکھانے والے لوگ موجود ہیں، آپ سیکھیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اور نماز چھوڑ کے نہیں، نماز پڑھ کے کیجئے، اس لیے کہ بے نمازیوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھیں نا، بے نمازی کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، بے نمازی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نماز سے دور ہے۔ نماز پڑھا کیجئے میرے بھائیوں۔ شاعر کہتے ہیں، اب ختم کیا جائے نا، بس دو اشعار اور سماعت کیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد محمد وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ چھوڑ دیں گے ہم سب کو، کربلا نہ چھوڑیں گے، چھوڑ دیں گے ہم سب کو۔ فاتحہ کے بارے میں کچھ میں بولا نا، اس لیے اب اس شعر کو سنانا ضروری ہو گیا ہے، نہ تو کہیے گا کہ فاتحہ کے مخالف ہے۔ سمجھ گئے نا، شعر سنیے پھر پتہ چلے گا۔ چھوڑ دیں گے ہم سب کو، کربلا نہ چھوڑیں گے، چھوڑ دیں گے ہم سب کو، کربلا نہ چھوڑیں گے، یعنی ہم حسینی ہیں، فاتحہ نہ چھوڑیں گے، چھوڑ دیں گے ہم سب کو، کربلا نہ چھوڑیں گے، یعنی ہم حسینی ہیں، فاتحہ نہ چھوڑیں گے۔ وہ جوان قاسم ہے، یہ عزیز اکبر ہے، وہ جوان قاسم ہے، یہ عزیز اکبر ہے، سب علی کے بیٹے ہیں، حوصلہ نہ چھوڑیں گے، سب علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت قاسم کربلا کے میدان میں گئے تھے نا، تو ہاتھی کے برابر طاقت رکھنے والے یزیدی فوج میں ایک پہلوان تھا، اس کو مارنے والا کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت امام قاسم ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت امام قاسم ہے، اور بے شمار یزیدیوں کو قتل جس نے کیا تھا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اکبر، میرے آقا امام حسین کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں شاعر کہ یہ جوان قاسم ہے، وہ عزیز اکبر ہے، یہ دونوں علی کے گھر کا بیٹا ہے۔ کہ چھوڑ دیں گے ہم سب کو، کربلا نہ چھوڑیں گے، یعنی ہم حسینی ہیں، فاتحہ نہ چھوڑیں گے، وہ جوان قاسم ہے، یہ عزیز اکبر ہے، سب علی کے بیٹے ہیں، حوصلہ نہ چھوڑیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ ہر وقت کی، یعنی بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ہر ماحول، ہر موسم کا حساب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں سب کو دینا ہے۔ اس دن مولانا لوگوں کا جبہ اتر جائے گا، اور پینٹ والے کا پینٹ اتر جائے گا، ماسٹروں کی ماسٹری اتر جائے گی، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اتر جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوگا، ہر ایک بولی کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ہوگا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا, قطرے قطرے کا بخشش ہوگا. اس لیے میرے دوستو, اللہ کی عدالت میں جب کوئی کھڑا ہوگا تو ساری عیش کا جبہ اس کے سر سے پیر تک اتر جائے گا. برہنہ انسان ہوگا, ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, اپنے عمل سے ہر بھرپائی کو پورا کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے دنیا میں رہ کر کے کسی کو گالی دی ہے اور یہ گالی فرشتوں نے لکھ لیا ہے, کل اللہ کی عدالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے یہ گالی کا پرچہ آپ کے سامنے ہوگا. اس انسان کو بلایا جائے گا جس کو آپ نے گالی دی ہے. وہ انسان آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا, اے پاک پروردگار, دنیا میں مجھے اس نے گالی دیا تھا, اس کا بدلہ مجھے چاہیے. اللہ فرمائے گا, اے فرشتوں, اس کے نام اعمال سے نیکی نکال کے اس کو دے دو. آج گالی دینا آسان ہے لیکن کل بھرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو عمل نہیں کر پا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اسے بچائیے. مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے, وہ تو یہاں نہیں سنتے ہیں لیکن فرشتہ تو سن رہا ہے. اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے, بہت سخت نگرانی میں رکھا ہے. فرشتے کا قلم چلتا ہے, لکھا گیا فلاں ابن فلاں فلاں کے حق میں برائی کیا, فلاں کے حق میں چگلی کیا, فلاں کو گالی دیا, فلاں کا حق دبایا, فلاں کو مارا, سب لکھا گیا ہے. قبر میں جائیں گے, حشر کے میدان میں آئیں گے, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اب یہ فرشتہ پرچہ نکال کے سامنے رکھے گا اور کہے گا, بندہ حساب دے اس کا, بندہ اس کے بارے میں بتا, فلاں بندے کو تو نے گالی دیا تھا, فلاں بندے کو مارا تھا, فلاں بندے کو ناحق ستایا تھا, مظلوموں کا حق دبایا تھا, کسی کی زمین ہڑپی تھی, آج اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے لوگ. اس وقت حساب کیسے دینا ہے؟ اپنے عمل سے نیکی نکال نکال کے بھرپائی کرنا ہے. جو نیکی قابل قبول ہے اس نیکی کو نکال کے, جس کو آپ نے گالی دیا, جس کو آپ نے ستایا, جس کو آپ نے تکلیف دی, جس کو آپ نے مارا, جس کی زمین ہڑپی, ان لوگوں کو بھرپائی دینا ہوگا. یعنی دینا کیا ہوگا؟ اپنی نیکی نکال کے دینا ہوگا. اب نیکی ختم ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں, مدینے والے آقا فرماتے ہیں, مدینے کے آقا سرور دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب نیکی ختم ہو جائے گی کچھ بندہ اور آئے گا, کہے گا مولا اس نے مجھے دنیا میں بے حق مارا تھا, فضول مارا تھا, مجھے ستایا تھا, پریشان کیا تھا, اس کا حق مجھے دیا جائے. اللہ کہے گا بندہ اس کے پاس تو اب نیکی نہیں ہے, کیا لوگے؟ وہ بندہ کہے گا مولا میرے پاس تو نیکی, اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے, تو کیا ہوا؟ میرے پاس تو گناہ ہے, ہمارا گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ دیا جائے اور مجھے جنت میں جانے کا موقع دیا جائے. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ماں بیٹی سے دور بھاگے گی, باپ بیٹے سے دور بھاگیں گے, دوست دوست سے دور بھاگیں گے, ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے, اس لیے کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے, کہیں نیکی کا سوال نہ کر دے. ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے گا کہ ہم جنت میں چلے جائیں, ہم دوزخ سے بچ جائیں. تو میرے دوستو جتنی زندگی بچا ہے اللہ کی فرما برداری میں گزاریے. اس وقت رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں مومنوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ, ایمان والوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ, عمل والوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ. اے مسلمانوں اگر الگ کر دیا گیا تب کیا حال ہوگا؟ پھر تو ٹھکانہ سامنے ہوگا, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جتنی زندگی بچی ہے عمل کرنے کی کوشش کیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.